ہمیں غدار کہا جا رہا تھا، مگر آج اداروں میں بیٹھے لوگوں کو وہ بے نقاب کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں انقلابی بیانیے کا کارڈ تھما دیا گیا ہے۔ مگر کیسا انقلابی ہے کہ اداروں کو آوازیں دیتا ہے کہ آپ آئین قانون سے ہٹ کے آپ مداخلت کرو اور مجھے پھر سے اسی جگہ لے کر آؤ۔ یہ کیسا انقلابی ہے کہ جس نے آئین شکنی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وردی والا آئین شکنی کرے تو قانون کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی زد میں وہ آتا ہے، مگر کوئی قانون آئین بغیر وردی والے کو تحفظ نہیں دیتا کہ وہ آئین شکنی کرے اور اس پر آرٹیکل 6 نہ لگے۔ جو رول قاسم سوری نے عمران خان کی خواہش پر، عارف علوی نے، انہوں نے ادا کیا تھا، ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا۔ پھر آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، کیا آج بھی اگر ایک ادارہ پولیٹیکل ہونے کا دعوے دار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا، مگر جسٹس شوکت صدیقی بقول دوسرے 2 ادارے کیا پولیٹیکل ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ آج بھی اس کو جو سہولت کاری دی جا رہی ہے وہ کسی طور پر بھی آئین قانون سے مطابقت نہیں رکھتی، اور آج بھی اگر اس کے فیصلوں کو سنے بغیر جو اس پہ مقدمات ہیں ان کا فیصلہ آئے بغیر الیکشن میں چلے جائیں تو 2018 کی طرح 2023 میں بھی وہی سہولت کاری پھر ہوگی اس کو کہ 8-10 سال لگ گئے، ایک صرف چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، اس کے بعد ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ تو پھر میں یہ کہوں گا، پہلے احتساب پھر انتخاب۔ پاکستانی قوم کا اربوں خربوں روپیہ لگا کے اگر کوئی متنازع انتخابی نتائج کسی کی پسند پر لینے ہیں، کسی کے پریشر میں لینے ہیں، تو پھر وہ اربوں خربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے لگانے کا۔ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ بھائی ہمارے ساتھ، یہ تو کہتا ہے نا، خود اقرار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اس وقت کے چیف سے، اس وقت کے طاقتور لوگوں کے ذریعے نواز شریف کو سزائیں دلوائیں، اس وقت میں نے مسلم لیگ کی قیادت کو ان کے ذریعے سزائیں دلوائیں۔ تو پھر مجھے کوئی یار بتا دے کہ جو شخص پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرے بچانے کے لیے، اسے آپ قاتل کہہ دو، اور جو قتل کرنے والا ہے وہی مدعی بن جائے، تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ پاکستان چلے گا کیسے؟ اور پاکستان ڈوبتا پاکستان، اس کا قصوروار جو ہے اس کا تعین کیے بغیر، ان مجرموں کو، ان کرداروں کو سزا دیے بغیر نہیں چل سکتے۔ اور ہمارا تو احتساب ہوا 1947 سے، ہم نہیں کہتے کسی اور کا احتساب جو ہے 1947 سے کرو، میں کہتا ہوں 2013 سے ہمارا پھر سے احتساب شروع کر دو، مگر 2018 سے لے کر آج تک پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والے لاڈلے کب تک رہیں گے؟ ان کا احتساب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے یہ میں کہوں گا کہ اب اداروں میں بیٹھے لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا 2017 کے بعد،
उन किरदारों को, भले वो अदलिया में थे, भले वो मीडिया में थे, भले वो किसी ताकतवर दफाई अदारे में थे, उन किरदारों को जो बेनिफिशरी खुद हैं उस रोल के, वो बेनकाब कर रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं, तो फिर मुझे कोई बताए किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं कि मुजरम खुद इतराफे जुर्म कर रहा है तो हम कहें नहीं नहीं आगे चलें आगे चलें। तो फिर मैं ये कहूंगा ये कौमी जुर्म होगा अगर उनको हमने बेनकाब ना किया, उन मुजरमों को सजा न दी, तो फिर पाकिस्तान से खलवाड़ जो 70 सालों से जारी था वो जारी रहेगा, किसी के कहने पे फिर रुक नहीं सकेगा। अगर उन किरदारों को सजा देंगे तो पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल होगा, अगर उन किरदारों को सजा देंगे तो कौम यूनाइट होगी, अगर उन किरदारों को सजा देंगे तो दुनिया भी पाकिस्तान पर एतमाद करेगी कि यहाँ आइन कानून की बालादस्ती कायम हो चुकी है। मगर ये नहीं हो सकता कि पहले कभी कोई एक अदारे का लाडला हो, अब किसी दूसरे अदारे से वो काम लिया जाए, ये नहीं चल सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ अपने पर होने वाले मजालम पहले भी माफ करता आया है, आज भी माफ करने को तैयार है, कर रहा है अपने ऊपर होने वाले मजालम के किरदारों को। मगर जो लोग कौमी मुजरम हैं, जिन्होंने रियासत पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ागर्क किया, जिन्होंने कौम को बेरोजगार किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी, उन किरदारों को कोई नवाज शरीफ हो, कोई और शख्स हो, वो माफ नहीं कर सकता। ये कौमी मुजरम हैं और वक्त बता रहा है और वक्त आ रहा है, कोई चाहे ना चाहे ये कौमी मुजरम सजा से नहीं बच सकते और पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल। इलेक्शनों में हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन हो, मगर हम चाहते हैं कि कौमी मुजरों को बेनकाब करके उनका ट्रायल किया जाए, तब जाके आप कौम का एतमाद बहाल कर सकेंगे। थैंक यू।